Yusan Fabrics Clothes Store, Upolis Fashion Store, Bill on Constructions, and by Edify International School. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرا کلمہ وہی ہے جو تمام مسلمانوں کا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جی، محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آپ کے آیا بعد کوئی نبی نہیں، قیامت تک۔ قیامت تک۔ اور احمد عیسیٰ اور احمد عیسیٰ جو نبوت کا دعویٰ جو نبوت کا دعویٰ کیے ہیں وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹے ہیں، کاذب ہے، کاذب ہیں، ملعون ہے، جی ملعون ہے۔ ملعون ہیں۔ میں اس کو ہرگز نبی نہیں مانتا، میں اس کو ہرگز نبی نہیں مانتا۔ اور قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نبی جی، مانوں گا اور اس پر قائم رہوں گا۔ بالکل۔ بول دیجیے، اور قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی میں نبی مانوں نبی گا مانوں گا، اور اسی پر قائم رہوں اسی گا پر قائم رہوں گا۔ الحمدللہ۔ ابھی چند لمحے پہلے یہ ارتداد کی حالت میں تھے احمد عیسیٰ کذاب کو، انہوں نے اپنا ایک نبی تسلیم کیا تھا، لیکن ابھی کلمے کے پڑھ لینے کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کے ساتھ آپ مسلمانوں میں، اہل ایمان میں آپ کا شمار ہو گیا ہے۔ انسانوں کے قلوب اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، وہ اللہ جدھر چاہے ادھر پلٹا دے۔ کچھ لمحے پہلے وہ ارتداد میں تھے اور کلمے کے ساتھ بس وہ اسلام کی حالت پر آئے ہیں۔ ہم اس طرح سے ارتداد سے پھر جانے پر اور اسلام پر استقامت کا ارادہ ظاہر کرنے پر مبارکباد دیتے ہیں۔ ہم احمد کو بھی اور ان کے والد صاحب طاہر صاحب کو بھی اور ان کے جتنے رشتہ دار ہیں ان سب کو بھی ہم دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس ایمان اور عقیدے پر قیامت تک قائم و دائم رکھے۔ اور خاص طور پر ہم ان پر یہ ذمہ داری اور یہ عائد کرتے ہیں کہ اپنی ان کے عقیدے کی وجہ سے جتنے اور مسلمان نوجوان متاثر ہوئے ہیں ان کی وہ خود فکر کریں، اور اس فکر کا ایک راستہ یہ ہو کہ ان نوجوانوں کو علماء سے ملاقات کرائیں تاکہ اہل علم ان کو سمجھا بجھا کر راہ راست پر لا سکیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے، یہاں ہم احمد عفان کے پاس ہے، تجدید ایمان ہوا، انہوں نے کلمہ پڑھا، ہم سب کے آقا مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی مانا تسلیم کر لیا ہے۔ جو دجال، ملعون، لعین احمد عیسیٰ جو نبوت کا دعویٰ کرا، اس کے فریب میں ہمارے نوجوان مبتلا ہیں، ان کو، ان کے والدین کو، سب کو ہم پیغام دیتے ہیں کہ وہ پھر سے اسلام پر آئے اور توبہ کرے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے، آپ کو آخری نبی مانے، اسی میں نجات ہے، اس کے بغیر جنت ملنے والی نہیں ہے۔ اور اگر نہیں پڑھیں گے تو بیکاٹ کیا جائے گا سماجی ہر اعتبار سے، کیونکہ جو مرتد ہوتا ہے اس کے جو ہے مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسے لوگوں سے بیکاٹ کرنا فرض ہے، ضروری ہے، اپنا ایمان کا تقاضا ہے۔ تو ایسے لوگ مر بھی جاتے ہیں جو پیاری صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، وہ مرتد ہیں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفنائی بھی نہیں جا سکتا، ان سے کوئی تعلق بھی نہیں رہا، اور اس سے نکاح بھی ٹوٹ جاتا۔ ہم نوجوانوں سے گزارش کرتے، دوستی چھوڑ دے، سب سے بڑی چیز ایمان ہے، ایمان پر آئے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نجات ملنے والی نہیں ہے۔ ہم پھر گزارش کرتے ہیں، توبہ نہیں کریں گے تو پھر ہم سماجی بیکاٹ کریں گے اور ان کے خاندان سے بھی بیکاٹ کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے ہم سب جو ہے محنت کریں، اور سب سے بڑی بات کہ راہ راست پر لائے، محمد رسول اللہ کو آخری نبی ماننے پر یہ نجات ملنے والی، اصل ان کی آخرت کی بنانا بھی فکر ہے۔ اب مولانا جاوید عالم صاحب فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، اور دنیا بھر کے تمام مسلمان کسی بھی مسلک کے ہوں اور کسی بھی جگہ کے رہنے والے ہوں، ان سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی، کسی طرح کا نبی بھی نہیں آئے گا۔ آخر میں البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن وہ نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور غلام ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ اس لیے امت مسلمہ کا ہر فرد اس دھوکے میں نہ پڑے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آ رہے ہیں نا،
عیسیٰ علیہ السلام تو آ رہے ہیں لیکن وہ نبی بن کر نہیں آ رہے ہیں بلکہ وہ امتی بن کر کے آ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر کے آ رہے ہیں. اس لیے تمام امت مسلمہ سے اور خاص طور سے میں اپنے تاریخی شہر گلبرگہ کے تمام مسلمانوں سے، مردوں سے، عورتوں سے، نوجوانوں سے ہر ایک سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارا ایمان بڑا قیمتی ہے، اس ایمان کی ہم حفاظت فرمائیں. یہ فتنے کا زمانہ ہے، قیامت کے قریب بہت سارے فتنے رونما ہوں گے. انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ احمد عیسیٰ کا فتنہ ہے جو یہودیت کا پرچارک ہے اور یہودیوں کا ایجنٹ بنا ہوا ہے. اللہ اس سے ہماری پوری امت کی اور پوری دنیا کی اللہ اس سے حفاظت فرمائے اور ہمیں دین مستقیم پر اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر استقامت نصیب فرمائے. ہمارے شہر کے تمام علماء، تمام مسلک کے علماء، سیاسی قائدین اور تجار اور عمائدین، یہ سب کے سب جو ہے بیٹھ کر کے مشورہ کیا گیا اور ان سب نے تمام شہریان گلبرگہ سے، مسلمانوں سے خاص طور سے اپیل کی ہے کہ ہم ایسے فتنوں سے دور رہیں اور اپنے جو ہمارے نوجوان بچے ہیں پڑھائی کر رہے ہیں اپنے پڑھائی میں منہمک رہیں. اگر دینی بات کوئی معلوم کرنی ہو تو اپنے اپنے مسلک کے علماء سے رجوع کریں. یوٹیوب کو نہ دیکھیں، یوٹیوب کے ذریعے سے دین نہیں سیکھا جاتا. اگر اسکرین سے دین آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ جیسے 1.25 لاکھ انبیاء کو اللہ رب العالمین دنیا میں نہ بھیجتا مار کھانے کے لیے اور جو ہے پریشانی اٹھانے کے لیے، بلکہ نہ جانے ہزاروں سال سے آسمان اتنا بڑا اسکرین ہے، اللہ رب العالمین اپنے آسمانی پیغام کو آسمان جیسے بڑے اسکرین پر ڈال دیتا اور کسی نبی کو آنے کی ضرورت نہیں تھی. تو دین جو ہے اسکرین سے نہیں آئے گا، یوٹیوب سے نہیں آئے گا اور انسٹاگرام سے، واٹس ایپ سے نہیں آئے گا، بلکہ آپ اپنے جس عالم پر آپ کو بھروسہ اعتماد ہے آپ اس سے قرآن سنت اور صحیح حدیث اور اسی طریقے سے سیرت طیبہ یہ ساری چیزیں سیکھیں. انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہم فتنے سے بچے رہیں گے اور پھر ہم دین اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے. اس لیے کہ اس دنیا سے اگر دین و ایمان کے ساتھ جائیں گے تو کامیابی ملے گی، نجات ملے گی، اور اگر ہم اس سے ہٹ کر کے جائیں گے تو ہماری جو ہے دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اس اسلام کے خاص عقیدہ ختم نبوت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی طرح کا نبی نہیں آئے گا، اور جتنے نبی آئیں گے آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو ان تمام فتنوں سے بچائے اور ہمارے اس تاریخی اور عظیم شہر کو اللہ رب العالمین جو ہے ایسے تمام فتنوں سے، شرور سے، فتن سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو مل جل کر قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے اور دنیا کے تمام انسانوں تک، خاص طور سے برادران وطن تک ہمیں دین اسلام کی دعوت کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور خاص طور سے میں اس بات کی بھی دعوت دیتا ہوں خصوصیت کے ساتھ کہ ہمارا اسلام اور ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی دین سے پھر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، یعنی اگر کوئی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتا ہے، قرآن بھی مانتا ہے، سنت بھی مانتا ہے، حدیث بھی مانتا ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، آخری رسول نہیں مانتا، تو اس کا اسلام مکمل نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن آخری نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. یہ اللہ کا اعلان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کی وضاحت فرمائی، جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، اس نے خود اس کی وضاحت فرمائی ہے. اور صاحب کلام جو ہے جس بات کو کہتا ہے وہ بڑی عظیم ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کریمہ کی وضاحت فرمائی اور مسلم کے اندر وہ روایت موجود ہے، ابو داؤد کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد بہت سے لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن وہ جھوٹے ہوں گے. میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس آیت کریمہ کی مکمل وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر دی ہے، تو پھر ہمیں کسی اور کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس عقیدے سے پھرتا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. اور اگر کوئی مسلمان ہے اور پھر وہ اس عقیدے کو ختم کر دیتا ہے، اس عقیدے کو نہیں مانتا، تو وہ مرتد کہلاتا ہے شریعت کے اندر. اور جو شخص مرتد ہو جاتا ہے جب تک وہ کلمہ نہ پڑھے دوبارہ اسلام میں نہیں آتا، اس کو سچی توبہ کرنی چاہیے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا. اور میں اپیل کروں گا کہ جو احباب جو ہے جن لوگوں نے جن کے عقیدے خراب ہوئے تھے، گمراہ ہوئے تھے، اس میں آج جو ہے یونائٹڈ ہاسپٹل کے اندر جو ہے احمد، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، تو ان سے بھی میں درخواست کروں گا اور جتنے بھی لوگ ہیں جو مرتد ہوئے ہیں اور توبہ کیے ہیں پھر وہ اپنے عورتوں سے دوبارہ نکاح بھی کریں، تاکہ ہمارا اسلام کے اوپر، شریعت کے اوپر چلنا مکمل ہو اور آسان ہو، تاکہ ہمارا خاتمہ اس ایمان پر ہو جو ایمان اللہ کے ہاں مقبول ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے.
New Sun Fabrics Clothes Store, Upolis Fashion Store, Bill on Constructions, and by Edify International School.